گنبد خضرا کے پیچھے سے سورج اگتا دیکھتے تھے۔ دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ واقعہ غالباً جنوری کی 2 یا 3 تاریخ تھی۔ ہم نماز پڑھ کے فجر کی مسجد غمامہ کے سامنے بینچ پر بیٹھ گئے اور میں اور میری بیوی کبوتروں کا یہی طواف دیکھنے لگے۔ کہتا افتخار بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں نا یہ ویڈیو بناتے رہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی ویڈیو کہاں دیکھی جاتی ہے اور اس سے کتنے لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں ہوں افتخار افی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور اس وقت میں موجود ہوں باغ جناح میں، جی ہاں لارنس گارڈن میں۔ دوستو ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک پوڈ کاسٹ کے دوران مجھ سے ایک سوال کیا گیا، اور سوال یہ تھا کہ افتخار صاحب آپ کو ابھی تک کسی ڈرامہ کے اوپر ایک بہترین اداکار کی حیثیت سے یا ایک ڈرامہ نگار کی حیثیت سے یا ایک شاعر کی حیثیت سے کبھی کوئی ایوارڈ کیوں نہیں ملا؟ تو اس وقت تو شاید میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ جی کہ میں شاید اس قابل نہیں ہوں۔ لیکن دوستو ابھی واک کے دوران مجھے یاد آیا کہ ایوارڈ کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں جی۔ 2022 اور 23 کی جو درمیانی رات تھی، اس رات میں، میرا بیٹا علی اور میری بیگم ہم روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ موجود تھے، اور ہمارا وتیرہ یہ رہا جب ہم گئے کہ ہم ساری رات مسجد نبوی میں عبادت کرتے تھے، اور صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اور میری بیگم مسجد نبوی کے گیٹ پر موجود مسجد غمامہ کے سامنے بینچوں پر بیٹھ جاتے تھے، اور وہ جو کبوتر مسجد غمامہ کے گرد چکر لگاتے ہیں ان کو دیکھتے تھے، اور پھر وہی کبوتر مسجد نبوی کے سبز گنبد کے بھی چکر لگاتے تھے، تو ہم ان کو دیکھتے تھے، اور پھر گنبد خضرا کے پیچھے سے سورج اگتا دیکھتے تھے۔ علی تو جا کے سو جاتا تھا، اور جب سورج نکل آتا تھا تو میں اور میری بیوی ہم بھی جا کے ہوٹل میں سو جایا کرتے تھے۔ یہ ہماری روٹین تھی۔ دوستو ایک دن ایسا ہی ہوا کہ سردی تھی، میں نے سویٹر پہن رکھا تھا، اور غالباً جنوری کی 2 یا 3 تاریخ تھی۔ ہم نماز پڑھ کے فجر کی مسجد غمامہ کے سامنے بینچ پر بیٹھ گئے، اور میں اور میری بیوی کبوتروں کا یہی طواف دیکھنے لگے۔ تو چند ثانیے بعد مجھے ایسا لگا میرے بائیں جانب، جیسے آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دوستو جب میں نے اپنے بائیں جانب دیکھا تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا، اور مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرایا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن باوجود کیونکہ میرے ساتھ میری بیگم تھی آگے نہیں آ رہا تھا۔ جانے کب سے کھڑا ہوا تھا، تو میں اٹھ کے اس کے پاس چلا گیا، اور میں نے جا کے ہاتھ ملایا تو اس نے بڑی خوشی اور بڑے اتفاق سے ہاتھ ملایا اور کہتا جی افتخار بھائی شکر ہے آپ مجھے مل گئے، اور میں تو بڑی دعائیں کر رہا تھا کہ آپ سے میری ملاقات ہو جائے۔ میں کہا اچھا؟ کہتا جی ابھی میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سنہری جالیوں کے سامنے یہ دعا کر کے آیا ہوں کہ میری افتخار بھائی سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ میں کافی دن سے دیکھ رہا تھا کہ آپ ویڈیو ڈال رہے ہیں لیکن آپ سے میری ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ تو دوستو میں نے اسے کہا کہ یار کاکا میں نے تو نمبر دیا ہوا تھا فیس بک پہ، تم اگر مجھے کال کرتے تو میری تم سے ملاقات ہو جاتی۔ تو میں نے کہا تم کرتے کیا ہو؟ تو دوستو اس نے مجھے کہا کہ میں چھلائی کا کام کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو سونے کے زیورات بنتے ہیں اس کے اوپر جو ڈیزائننگ ہوتی ہے، اس ڈیزائننگ کو بنانے کے لیے بڑی باریک سی اوزار کے ساتھ چھلائی کی جاتی ہے، اس کو چھلائی کا کام کہتے ہیں۔ اس کا تعلق گجرات کے کسی مضافاتی علاقے سے تھا پاکستان کے، اور وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے وہاں پر محنت کر رہا تھا۔ بڑی دیر تک مجھے محبت سے پیار سے دیکھتا رہا، اور وہ بھی خاموش ہو گیا، میں بھی خاموش ہو گیا۔ تو مجھے کہتا ہے افتخار بھائی میں نے نا آپ کی ویڈیوز دیکھ کے نا بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں کہا اچھا کی سیکھا ہے؟ کہتا جی میں نے خوش رہنا سیکھ لیا ہے، میں نے جینا سیکھ لیا ہے، اور میں پردیسیوں والی ویڈیوز دیکھ کے
اب یہ طے کر چکا ہوں کہ میں بس تھوڑے سے پیسے کما لوں تو میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا اور اپنے بیوی بچوں میں رہوں گا، جس طرح آپ کہتے ہیں۔ میں کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں کہا چل یار جلدی سے نا تصویر بنا لے۔ کہتا نہیں افتخار بھی مجھے آپ کے ساتھ تصویر نہیں بنوانی۔ میں کہا پھر کی کرنا ہے؟ دوستو عموماً جو فینس ملتے ہیں وہ تصویر بنواتے ہیں اور آپ کا فون نمبر مانگ لیتے ہیں۔ تو میرا خیال تھا شاید یہ بھی تصویر بنائے گا اور فون نمبر مانگے گا۔ اسے کہا افتخار بھائی مجھے آپ کا نہ فون نمبر چاہیے نہ تصویر بنوانی ہے، مجھے تو آپ کے گلے لگنا ہے۔ دوستو بڑی عجیب سی فرمائش تھی۔ میں نے کہا اچھا، میں کہا آجا میں جبھی پالا ہے۔ دوستو اس نے وہ گلے لگا اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے جدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اس کو اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے، یا شاید واقعی وہ میری اتنی عزت کرتا تھا اور محبت کرتا تھا، یا شاید اچانک مجھے سامنے دیکھ کر وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ خود ہی تھوڑی بات الگ ہوا اور بڑے فرتے جذبات سے اس نے میرا دونوں ہاتھوں سے ہاتھ پکڑا، اس کو چوما۔ کہتا ہے افتخار بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ ویڈیو بناتے رہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی ویڈیو کہاں کا دیکھی جاتی ہے اور اس سے کتنے لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو دوستو مجھے یاد آیا کہ اس سے بڑا ایوارڈ کیا ہو سکتا ہے افتخار افری کے لیے، کہ کوئی اللہ کا بندہ اس سے اس درجہ محبت کا اظہار کرے اور عام فینس کی طرح تصویر بھی نہ بنوائے، فون نمبر بھی نہ مانگے، بس گلے لگے، دل کی بات کہے اور چلا جائے۔ تو ایک تو یہ ایوارڈ میرے پاس ہے اور میں اس کے لیے اللہ کا بڑا شکر گزار بھی ہوں۔ دوسری بات یہ دوستو کہ پچھلے سال میں گیا نادرا کے دفتر، یہ جو شملہ پہاڑی پہ ہے۔ میں نے وہاں گاڑی پارک کی تو اس کا جو پارکنگ والا تھا وہ آیا اور اس نے آ کے بڑے اتفاق کے ساتھ مجھے گلے لگایا اور اس نے پرچی دی۔ میں چلا گیا، جب میں واپس آیا تو اس نے 30 روپے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا افتخار بھائی نہیں، تھی ساڈا سرمایہ ہو تو پیسے تو میں آپ سے نہیں لوں گا، بس میں نے ایک تصویر بنانی ہے آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا نکالیں موبائل۔ کہتا جی موبائل تو میرے کو نہیں گا، تسی میری تصویر بنا لو تو میرا نمبر لے لو میرے بیگم دا، اس سے تسی سینڈ کر دینا۔ تو دوستو میں نے تصویر بنوائی اور اس کی بیگم کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ میری زندگی کے اندر یہ دو ایسے فینس مجھے ملے جو ہمیشہ مجھے یاد بھی رہیں گے اور میں ان کو یاد کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہوں گا، اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں اس سے بڑے ایوارڈز نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو اگر ہم نے راضی ہونا ہے تو ہم گھر کی دال پر اور اللہ کے عطا کیے ہوئے کم پر بھی راضی ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے راضی نہیں ہونا تو پھر ارب پتی کروڑ پتی ہونے کے باوجود نہ ذہنی آسودگی ملے گی اور نہ ہی آپ خوش ہو سکیں گے۔ تو میں کسی ایوارڈ کے بغیر راضی ہوں اور خوش ہوں۔ زندگی کے یہ ایوارڈ کافی ہیں کہ جب مجھے کوئی فیملی ملتی ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ تعارف کراتے ہیں اپنی بیٹی کا، بیگم کا، بہن کا، اور میرے ساتھ تصویر بنواتے ہیں۔ میرے لیے ایوارڈ کافی ہے، اس تو بہتا میں نہیں چاہیے۔ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔